الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی، جس کے ساتھ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کیا گیا، جس کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اپنایا گیا اور اس نے اس اچھا عمل کرنے والے، اس اچھا رویہ اپنانے والے، کچھ حسن سلوک کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالی تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے. فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے بدلہ دینے میں، بدلہ چکانے میں مکمل اپنا کردار ادا کر دیا. فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے اس کی خوب تعریف کی اور بدلہ چکا دیا. یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ. یہ وہی زید رضی اللہ عنہ ہیں جن کا قرآن پاک میں نام آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے صرف یہی ایک نام قرآن پاک میں آیا ہے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. اصل میں زید رضی اللہ عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا اور اس کو مٹا دیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. تو زید رضی اللہ عنہ اور پھر ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ اسامہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. تو کہا اسامہ ابن زید کو کہا جاتا ہے الحب ابن الحب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور محبوب کے بیٹے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ. روم کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا تھا، اس لشکر کا کمانڈر اور اس لشکر کا ہیڈ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، اور ان کے تحت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جبکہ یہ ابھی نوجوان تھے. تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے، چاہے وہ مالی بھلائی ہو، چاہے جسمانی بھلائی ہو، کسی انداز کی بھلائی کی جائے، جس کے ساتھ کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی احسان کا کام کیا جائے، فقال لفاعلہ، تو اس شخص نے اس نیک کام کرنے والے، خیر کا کام کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے. یہ بہت عظیم الشان دعا ہے، جزاک اللہ خیرا. بہت سارے لوگ اس دعا کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں، صرف جزاک اللہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جزاک اللہ خیرا مکمل دعا سکھائی ہے تو ہم کو بھی مکمل کہنا چاہیے، کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر وہ معنی بھی نہیں رہ جاتا ہے اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے، یہ معنی بنتا ہے. لیکن جب آپ صرف کہتے ہیں جزاک اللہ، تو اس کا مطلب اللہ آپ کو بدلہ دے. وہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ نے گویا پوری دعا نہیں کی، آپ نے صرف اتنا کہا جزاک اللہ، تو یہ بڑی بری عادت ہے لوگوں میں کہ زبان کے بھی بخیل ہوتے ہیں اور دعا بھی مکمل نہیں کرتے. مکمل دعا کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام میں یہ دعا بہت عام تھی، ایک دوسرے کو کہتے تھے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں عمر رضی اللہ عنہ کا قول وارد ہوا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جزاک اللہ خیرن کہنے کا کیا فائدہ ہے تو لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کو جزاک اللہ خیرن کہیں گے. اور آپ دیکھیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا جزاک اللہ خیرن، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، تو ان کے ہار کی تلاش میں اتنا وقت لگ گیا
کہ صلاح کا وقت ہو گیا اور لوگ ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے اب کیسے وضو کرتے اور کیسے صلاح ادا کرتے، یہ ایک پریشانی ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، تو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، جب بھی تمہارے ساتھ آپ کے ساتھ میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی جو ہے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور اس میں امت کے لیے برکت بھی ہوتی ہے۔ امت کے لیے برکت کیا تھا؟ تیمم کا مسئلہ آ گیا کہ اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال میں دشواری ہو تو وہاں تیمم کیا جائے۔ تو اس موقع پر اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا جزاک اللہ خیرا۔ اور اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے جو حدیث ہے، اس حدیث میں اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ آئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے تسلی کے کلمات کہنے لگے۔ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، زخمی کر دیا گیا تھا، اور اسی قاتلانہ حملہ کے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر صحابہ کرام ان سے آ کے کیا کہتے تھے تسلی کے کلمات کہتے ہوئے؟ اس میں ایک لفظ حدیث میں ہے جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ تو ایک بہت عظیم الشان دعا ہے، اور صحابہ کرام اسے آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، یہ دعا دیا کرتے تھے۔ اور ہمارا دین چونکہ بہت بلند اخلاق کی تعلیم دینے والا دین ہے، اس لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو اس کا بدلہ دینے کی تعلیم ہمارے دین میں دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص کوئی اچھا معاملہ کرے تو تم اس کا بدلہ دو، یعنی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم بھی اس کے مقابلے میں ہدیہ دو، تمہارے ساتھ کوئی اچھا رویہ اپنائے تم بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ۔ لیکن اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تم اس کے لیے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں لگے کہ تم نے اس کا بدلہ پورا کر دیا ہے۔ تو اس دعا میں سے یہ ہے جزاک اللہ خیرا۔ اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بدلہ دینا برا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ لوگوں میں مال تقسیم کر رہا ہے، اب ایک آدمی واپس لا کے اسی انداز میں کوئی چیز دیتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ اس کے حق میں ایک طرح سے کوتاہی ہوگی کہ آپ اسے واپس کر رہے ہیں اس طرح کی چیز، تو وہاں دعا دینا ہی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کا بدلہ کوئی مقابلے میں گفٹ دے کے کریں اسی طرح سے جس طرح سے اس نے آپ کو دیا ہے، بلکہ دعا دے کے اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو اس لیے اس موقع پر سب سے جو بہترین دعا دی جا سکتی ہے وہ جزاک اللہ خیرن کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ ابلغ فی الثنا، تو ایسے شخص نے ابلغ یعنی پہنچ گیا، بالغ ہونا، پہنچنا، تو تعریف کے جو درجہ ہے اس درجے تک اس نے پہنچا دیا، یا بدلہ دینے کا جو درجہ ہے بدلہ دینے کے اس درجے تک یہ آدمی پہنچ گیا اور گویا پوری طرح سے اس نے اس کا بدلہ دے دیا۔ تو یہ بہت زبردست حدیث ہے، اور اس سلسلے میں یہ تنبیہ ایک بار پھر کہ بہت سارے لوگ صرف جزاک اللہ پر اکتفا کرتے ہیں، اس پر اکتفا کرنے کے بجائے پوری اطاعت، پوری فرما برداری اور جو ہے بخیلی سے دوری اسی میں ہے کہ آدمی پوری طرح سے دعا کرے جزاک اللہ خیرا۔ آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو اس درس کو سن رہے ہیں اور اس تعلیم کو سیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح سے معروف اور اچھائی ہے، اس لیے ہم ان سب کے لیے کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، فردن ہر ایک کے لیے جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔